إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، مومن مسلمان جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کا مکلف ہو جاتا ہے، یعنی بالغ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اس پر اپنا تزکیہ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تزکیہ کا معنی اور مطلب اور مقصد یہ ہے کہ خود کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا، خود کو برے اخلاق سے پاک کرنا، بری عادتوں سے پاک کرنا، اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ آراستہ کرنا، اچھی عادتوں کا خود کو خوگر، یعنی اچھی عادتوں کا خود کو عادی بنانا ہے، اخلاق حسنہ سیکھنا ہے۔ اور اسی تزکیہ کو اصلاح بھی کہتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مرتے دم تک اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہے کہ میری اصلاح کیسے ہوگی، اور میرے اعمال کی اصلاح کیسے ہوگی، میرے اخلاق کی اصلاح کیسے ہوگی، معاشرتی حوالے سے مجھ میں یہ کمزوریاں ہیں، میری اصلاح کیسے ہوگی، گھریلو حوالے سے مجھ میں یہ کمزوریاں ہیں، میری اصلاح کیسے ہوگی، میں کیسے سدھروں گا۔ اور جن اخلاق کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہیں اور حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ، وہ میرے اندر کیسے آئیں گے؟ یہ ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے، مرتے دم تک، جب تک موت نہیں آتی ہے اس وقت تک اپنا تزکیہ کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تزکیہ کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، خود کی اصلاح کرنے والے، خود کو پاک کرنے والے، اچھے اخلاق سے خود کو آراستہ کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوتے ہیں، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ہر مومن مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مرتے دم تک اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہے، تو اصلاح کے لیے وہ راستہ چنے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے وہ راستہ چننا ہے، وہ راستہ اختیار کرنا ہے، وہ طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ اچھی عادت اختیار کرنی ہے، وہ اخلاق اختیار کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں ہم کو، کہ آپ مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان اخلاق کو اور ان عادتوں کو اپنائے اور اپنانے کی کوشش کرے، اپنی اصلاح اور اپنے اخلاق بنانے کے لیے دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے اور محنت بھی کرے۔ جتنی بھی محنت کرے گا اپنی اصلاح کے لیے اتنی کم ہے۔ ہم اپنی بدن کی اصلاح کے لیے، جب ہمارے بدن میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو اپنے بدن کی اصلاح کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، دم درود بھی کرتے ہیں، تعویذ بھی کرتے، سب کچھ کرتے ہیں کہ مجھے شفا مل جائے، میرا جسم بن جائے، مجھے صحت مل جائے، میں تندرست ہو جاؤں۔ اسی طرح روحانی حوالے سے اپنے دل کی کیفیت اور اپنے دل کے تصورات اور اپنی سوچ کو
ان تمام چیزوں کو اور اپنے باطن کے اصلاح کے لیے ہمیں کوشش کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، کوشش اور محنت کی ضرورت ہے، اور دعا کی بھی ضرورت ہے۔ اب ان چیزوں کے لیے محنت اور کوشش وہ الگ الگ راستے ہیں، الگ الگ راستے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مدارس میں اللہ تعالیٰ ان کو لگا دیتا ہے، وہ مدارس ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو حافظ بناتے ہیں، ان کو عالم بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں علماء کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، علماء کے ساتھ تگ و دوڑ کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان سے پوچھ پوچھ کر اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق خود کو بنانے کے لیے وہ تصوف میں لگ جاتا ہے، صوفیانہ انداز میں اپنی اصلاح شروع کر دیتا ہے۔ وہ وظائف دیتے ہیں، یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو، پھر وہ بتاتے ہیں اپنے اصلاح کے لیے، حضرت میرے اندر بہت جھوٹ ہے، میں جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ پھر جو شیخ ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے اس جھوٹ جیسی بری عادت سے چھڑانے کے لیے اس کو پھر وظائف دیتا ہے، اس سے مجاہدہ کرواتا ہے، اسے تکلیف میں ڈالتا ہے، یا مجھ میں یہ فلاں بری عادت ہے۔ ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ بکواس کرنے کی عادت تھی ایک شخص کی، اور اس نے اپنے شیخ سے کہا حضرت میرا ہر جگہ منہ بے فضول کھلتا ہے۔ پھر حضرت نے اس کی اصلاح کی، اسے 2 گولے دیے لوہے کے اور اسے کہا یہ منہ میں رکھنا ہے، بس جس وقت تیری بات کی ضرورت پڑے گی ہم تجھے بتا دیا کریں گے۔ اس کا منہ تھک جاتا، سارا دن رات اس کے منہ میں گولے ہوتے، اگر اس کی ضرورت پڑتی بھی بات کرنے کی تو اس سے بات نہیں کرتے، وہ کام کسی اور سے شیخ کروا لیتا، کہتے چھوڑو کہ یہ اس عادت سے چھوٹنے کا خوگر ہو جائے، یہ بری عادت اس سے چھوٹ جائے۔ یہ طریقہ کار ہے صوفیانہ انداز میں، تصوف کا میدان ہے۔ کوئی تبلیغ میں لگ جاتا ہے، تبلیغ میں نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اپنی اصلاح کرنا، بزرگان دین کے پاس بیٹھنا ہے، اپنی اصلاح کرنا، اور کوئی دوسرے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں اٹھوں بیٹھوں، میری عادتوں میں تبدیلی آ جائے، میرا اٹھنا بیٹھنا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے، حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ مجھ میں آ جائیں۔ اسی اصلاح کی نیت سے وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ تو راستہ کون سا اختیار کرنے اپنی اصلاح کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اور وہ راستے الگ الگ راستے ہیں، آپ نے جون سا راستہ بھی لے لے آپ کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے اندر اخلاق حسن آئیں گے، آپ کے اندر حضور علیہ السلام کے جو خوبصورت اخلاق ہے اس سے آراستہ ہوتے جاؤ گے۔ اس کے لیے اسی طرح محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن آج شیطان، نفس و شیطان نے اتنا زور لگایا ہوا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنی اصلاح کے راستے بھول گئے، جون سے راستے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، جو راستہ مومن مسلمان کے اصلاح کا ہے اور وہ قرآن اور حدیث ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ ہیں، ہم ان راستوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اصلاح اس چیز میں، ہم ایک گناہ کی چیز کو لیتے اور ہم کہتے ہیں ہماری اصلاح اس میں ہے۔ کوئی کہتا ہے بس میری اصلاح، میں اپنی اصلاح کے لیے جی یہ فلاں چیز دیکھ رہا ہوں۔ بہت پرانی بات ہے، ایک شخص تھا وہ فلمیں بہت دیکھا کرتا تھا،
فلمیں بہت دیکھا کر، مقتدی تھا میرا، میں امام تھا، تو اس نے پھر میں نے اسے کہا یار یہ تو بہت بری بات ہے، اس وقت موبائل اتنا عام بھی نہیں تھا، یار فلمیں اس میں کیا ہے، یہ بار ماحول جو دنیا کا دیکھ رہا ہو یہ تھوڑی بڑی فلم لگی ہوئی ہے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی شور کر رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی مار پیٹ کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، یہ بھی ایک فلم ہے نا۔ اس نے کہا نہیں جی بس میں نے فلاں فلم بس اپنی اصلاح کے لیے دیکھی۔ یہ ہمارے ذہن کی خرابی ہے، ہماری سوچ کی خرابی ہے کہ ہم ذہنیت کے حوالے سے، اپنے سوچ اور تصور کے حوالے سے اتنے گر گئے ہیں کہ ایک گناہ والی چیز اپنے لیے اصلاح ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے اصلاح کر رہی ہے۔ وہ ہمارے نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے تم ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہو وہ چیز دیکھ کر، ایسے 10 منٹ بعد وہ کیفیت اتر جائے گی۔ یہ تو اصلاح نہیں ہے، یہ تو اصلاح نہیں ہے، تو خود کو اور بھی برباد کرنا ہے۔ اگر ان چیزوں میں اصلاح ہوتی تو قرآن اور حدیث کی پھر ضرورت کیا پڑتی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر اس کی کیا ضرورت پڑتی کہ اللہ تعالیٰ خود ترغیب دے رہے، حکم فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ میں، اس کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ہے، ایک بے مثال طریقہ کار ہے، اس کو اپناؤ، اس کے ذریعے اپنی اصلاح کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کس لیے نازل کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے مومن مسلمان کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل ہے، ایک قانون ہے، باضابطہ قانون ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اسلام اس سے نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو۔ ہم اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا مکلف ہو گیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پوچھا جائے گا، وہ اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ غافل نہیں ہونا ہے کہ میری عمر اصلاح کی ہے، مجھ سے یہ عادت نہیں چھوٹتی ہے، مجھ سے یہ بری عادتیں نہیں نکلتی ہے۔ ہم فکر نہیں کرتے اپنی اصلاح کی۔ جب ہم اپنی اصلاح کی فکر کرنے لگ جائیں تو یہ خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس جو لوگ جاتا ہے اپنی اصلاح کی فکر کے لیے، وہ اصلاح نہیں بھی کرتے، ان کی مجلس میں بیٹھ کر آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس آپ صرف اٹھک بیٹھک کریں گے، تھوڑی سی دیر بیٹھو گے، ان کی تھوڑی بات سنو گے، سوال و جواب بھی نہیں کرو گے، بس اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائیں گے۔ مرتے دم تک مومن مسلمان اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے گا، مرتے دم تک کبھی بھی نہیں کہنا ہے کہ میری اصلاح ختم ہو گئی ہے۔ ختم تو اس وقت ہوتی ہے جب نفس و شیطان پیچھے چھوڑ دیتا ہے، جب ہمارے اندر کے خواہشات اور شیطان وہ جب تک ہمارا پیچھے نہیں چھوڑتا ہے تو تم اپنی اصلاح کی فکر نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ فکر کرنی ہے، مجھ میں یہ جھوٹ کی عادت ہے، کیسے نکلے گی؟ میں گالیاں بہت دیتا ہوں، بہت بری گالیاں دیتا ہوں، یہ عادت مجھ سے کیسے نکلے گی؟ مجھ میں یہ برائی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں نمازی کیسے بنوں گا؟ میں روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، کیسے رکھوں گا؟ حضور علیہ السلام کے سنت طریقے مجھ میں کیسے آئیں گے؟ فلاں سنت مجھ میں کیسے آئے گی؟ یہ ہے اصلاح۔ تو اصلاح کے لیے کون سے طریقے ہیں؟ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات، یہ دو طریقے ہیں۔
ان دو طریقوں سے ہٹ کر اگر کوئی کہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں اپنی فلاں چیز کے ذریعے، فلاں کام کے ذریعے، فلاں طریقے سے کر رہا ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ نفس و شیطان کا ایک دھوکہ ہے جو اور بھی وہ پھسلتا جا رہا ہے، پھسلتا جا رہا ہے، پھسلتا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ دل و دماغ میں یہ چیز بٹھانی چاہیے کہ میری اصلاح مرتے دم تک، میری اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ، انہی اخلاق حسنہ میں سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے دو احادیث جن کا میں ذکر کروں گا۔ یہ دو احادیث اتنی جامع ہیں اور اتنی تفصیلی ہیں، اگر ہم ان کو صحیح سوچ سمجھ کر سمجھیں تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کی پوری پوری اصلاح موجود ہے۔ اگر ایک برائی کی اصلاح مومن مسلمان میں ہو جائے، 10 اس کے ساتھ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک نوجوان آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھ میں 3 برائیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ اچھا، دوسری برائی یہ کہ میں شراب بھی پیتا ہوں، اور تیسری برائی یہ ہے کہ میں زنا بھی کرتا ہوں، ایک فاحشہ عورت ہے اس کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، سید المرسلین، معلم، مربی، تربیت کرنے والے، تزکیہ کرنے والے، پاک کرنے والے، حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ اس نے کہا جی بالکل آپ فرمائیں۔ ایک وعدہ کرو کہ بس جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب گھر آ جاتا ہے، اب اس نے وعدہ کیا ہے، رات ہو گئی ہے، شراب کے جام آ گئے ہیں، جو اس کے یار دوست تھے، ہم مجلس تھے، انہوں نے کہا شراب کا پیالہ لو نا۔ جیسے وہ اس نے ہاتھ بڑھایا تو سوچنے لگا ہے اگر میں شراب پیوں اور کل حضور علیہ السلام کی مجلس مبارک میں حاضر ہو جاؤں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں کہ تو نے شراب پی ہے، اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں پی ہے تو پھر تو وعدہ ٹوٹ جائے گا، جھوٹ بول لوں گا، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے پی ہے تو رسوا ہو جاؤں گا، سارے صحابہ ہوں گے، رسوا ہو جاؤں گا۔ اس نے یوں لات ماری، ہاتھ مارا، جام سارے انڈیل دیے، میں شراب نہیں پیتا ہوں، ہٹ جاؤ، مجھ سے ہٹ جاؤ۔ خیر وہ چلے گئے، انہوں نے کہا بس نہیں پی، چھوڑو۔ چلے کچھ دیر بعد جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی وہ عورت تھی وہ آ گئی۔ پھر وہ سوچنے لگا اگر میں زنا کر بیٹھوں اور حضور علیہ السلام کی مجلس مبارک میں مجھ سے پوچھا جائے کہ تو نے زنا کی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے نہیں کی ہے تو پھر وعدہ ٹوٹ جائے گا، جھوٹ بول لوں گا، اور اگر یہ کہوں کہ میں نے زنا کی ہے تو رسوا ہو جاؤں گا، بے عزت ہو جاؤں گا۔ اس نے اس عورت سے کہا جاؤ میں زنا میں نے چھوڑ دی، میں نہیں کرتا۔ بس اگلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک عادت مجھ سے چھڑوائی اور ایک چیز مجھ سے چھڑوانے کا وعدہ لیا ہے، اس کی برکت سے میں اور چیزوں سے آٹومیٹکلی چھوٹ گیا، ایک جھوٹ چھوڑ دیا بس۔ اتنی بری عادت ہے یہ جھوٹ، اتنی بری، اور فرشتے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ منت نے ما جاء بھی، جب مومن مسلمان جھوٹ بولتا ہے نا، اس کی سڑاہٹ کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے
فرشتے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 احادیث میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں کئی چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں صحابہ کو، کئی چیزوں کی ترغیب دی ہے۔ ان میں سے ہر ایک چیز ایسی اگر ہم اس کو اپنائیں گے، اس کے ساتھ 10 اور چیزوں کی اصلاح ہوگی، ہم میں اور چیزوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے اندر میرے اخلاق کیسے بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا عادی اور ہوکر کیسے بنوں گا۔ مومن مسلمان کی تو شان ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے، طبیعت ثانی بن جائے۔ طبیعت ثانی کا مطلب یہ ہے نا، جو نشائی آدمی ہوتا ہے، نشائی آدمی، یہ نشائی آدمی کے لیے طبیعت ثانی بن جاتا ہے۔ جب تک وہ نشہ نہیں کرتا ہے تو بے چین رہتا ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا یہ ہماری طبیعت ثانی بن جائے کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ کروں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے پر عمل نہ کروں، بے چین ہو جاؤ، بس دم گھٹ رہا ہے میرا، جب تک میں عشاء کی نماز نہ پڑھوں مجھے آرام نہیں آتا ہے۔ یہ ہے طبیعت ثانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور سنت طریقہ میرے سامنے، مجھے بہت حیا آ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے اگر میں اس کے خلاف کروں، یہ طبیعت ثانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے تعلیمات کو اپنی طبیعت ثانی بنانا ہے۔ ہمیں ایسے اپنے آپ کو ہوگر اور عادی بنانا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے طور طریقوں کو۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مومن مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مرتے دم تک اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہے، مرتے دم تک، اسی لیے کہ مرتے دم تک نفس و شیطان نہیں چھوڑتا ہے، ہر وقت تمہیں دھوکے میں ڈالے گا۔ تمہاری خواہشات، ایسے کام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہی کام، وہی طور طریقے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، شیطان ان کو مزین اور خوبصورت اور آراستہ کر کے تیرے سامنے پیش کرے گا، اور تو کہے گا کہ یہی طریقہ ہے، یہی اخلاق ہے، اس سے میری اصلاح ہوگی۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، یہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اصلاح کے 2 ہی طریقے ہیں، قرآن اور حدیث، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے تعلیمات، یہی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری اصلاح ہے، اسی سے ہماری اصلاح ہوگی۔ اور اسی سے پھر کئی راستے پھوٹتے ہیں، کئی راستے نکلتے ہیں، کوئی الگ راستے پہ نکلتا ہے اصلاح پہ، کوئی مدارس میں، کوئی تبلیغ میں، کوئی تصوف میں، کوئی جہاد میں، کوئی علماء کی مجلس میں، کوئی طلباء کی مجلس میں، کوئی فقہاء کی مجلس میں، کوئی اپنے ائمہ مساجد اماموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان سے پوچھ کر اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم پیسوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، محنت مزدوری کتنی کرتے ہیں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، اپنی اولاد کو خوش رکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اس سے کئی گنا بڑھ کر ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی مجھ میں یہ کمزوری ہے، مجھے یہ کمزوری ختم کرنے کے لیے کچھ بتاؤ،